کہ پیشاب سے انسان ناپاک نہیں ہوگا، پیشاب سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، وہ بھی جتنے کپڑے پر پیشاب لگے گی اتنا کپڑا ناپاک ہوگا، نہ کہ پورا کپڑا اور نہ ہی انسان. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ پورا مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر یہ دقت نہیں آئے گی. جیسے کہ میں نے پہلے مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ پیشاب سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، کیسے کیا حالت ہوگی، تو اس سب کی وضاحت کر دی تھی. لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی نہ جانے کتنے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیا ہے، یہ ہو جائے تو ایسا کیا، پیشاب سے کیسے ناپاک نہیں ہوتا ہے. آج تک تو مسئلہ سنا نہیں، ہم نے نہیں سنا، یہ آپ کی غلطی ہے. اکثر میں بتاتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوگا کہ پیشاب سے انسان کیسے ناپاک نہیں ہوتا ہے. مان لیجئے کہ آپ جا رہے ہیں کہیں پہ، پیشاب لگی آپ کو، آپ نے پیشاب کی، اب نہ ہی آپ کے پاس پانی تھا، نہ ہی کوئی ڈھیلا تھا، کوئی ایسا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے آپ استنجا کر سکتے، تو وہاں پر کیا کریں گے، ایسے اٹھ جائیں گے. تو اب یہاں پر سوچنے والا تو یہ سوچے گا کہ بھائی ناپاک ہو گیا بندہ، کہ اس نے تو استنجا ہی نہیں کیا، نہ ہی کپڑا استعمال کیا، نہ ہی ڈھیلا، نہ ہی پانی. تو اب ایسے اٹھنے والا، پیشاب کرنے والا ایسے اٹھ گیا تو یہ ناپاک ہو گیا ہوگا. نہیں، پیشاب سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے. اب کیا ہوگا کہ اگر جتنے قطرے کپڑے پر لگ گئے تو کپڑا ناپاک ہو گیا، انسان ناپاک نہیں ہوا بلکہ کپڑا ناپاک ہوا، تو کپڑے کو دھل لیں گے، کپڑا پاک ہو جائے گا. اب یہ انسان اگر چاہے نماز پڑھنا تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک بار پانی سے استنجا کر لے، تاکہ کہیں پر اگر پیشاب لگی ہوئی ہو تو وہ صاف ہو جائے، پیشاب کے قطرے کہیں پر لگے ہوں تو صاف ہو جائے. اس کے بعد یہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، وضو بھی کر سکتا ہے. یہ چیز ہے. ٹھیک. دوسری چیز، اگر انسان کے پاس پانی بھی تھا، ڈھیلا بھی تھا، اور اس نے پیشاب کی لیکن پھر بھی اٹھ گیا، نہ استنجا پانی سے کیا، نہ ڈھیلے سے، نہ کپڑے سے، پھر بھی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے. اگر اس سے احتلام وغیرہ ہو جائے یا شادی شدہ ہے، جمع وغیرہ ہو، تب انسان ناپاک ہوتا ہے. پیشاب سے انسان ناپاک نہیں ہوگا، پیشاب سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، وہ بھی جتنے کپڑے پر پیشاب لگے گی اتنا کپڑا ناپاک ہوگا، نہ کہ پورا کپڑا اور نہ ہی انسان. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیشاب جہاں پر لگی ہے اتنا حصہ دھلے گا یا پورا. دیکھو، پیشاب جہاں پر لگی ہے، پیشاب کے قطرے جہاں پر لگے ہیں، اگر اتنا حصہ آپ بہتر طریقے سے دھو لیں گے، اتنا حصہ آپ صاف کر لیں گے پانی سے، تو اتنا حصہ ہی دھلنا پڑے گا. اگر پورے کپڑے پر پیشاب کے قطرے ہیں، پیشاب کے چھینٹے ہیں، تو پورا کپڑا دھلنا پڑے گا. تو پیشاب جہاں پر لگی ہوگی اتنا ہی کپڑا دھلنا پڑے گا، نہ کہ پورا کپڑا دھلنا پڑے گا. وہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو پورا کپڑا ہی دھل لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک. دیکھو، دودھ پیتا ہوا بچہ ہو یا کھانا کھاتا ہوا بچہ ہو، پیشاب جو ہے سب کا ناپاک ہی ہوتا ہے. پیشاب ناپاک ہوتا ہے، پیشاب سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے. پیشاب اگر انسان کے کپڑے پہ گر جائے گا تو انسان کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اب دودھ پیتا بچہ ہو یا کوئی بھی بچہ ہو، اگر وہ پیشاب تمہارے کپڑوں پہ کر دے گا تو تمہارے کپڑے جو ہے ناپاک ہو جائیں گے. وہ بھی پورے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، جہاں پر پیشاب کرے گا اتنی جگہ ناپاک ہوگی، اتنی جگہ کو آپ دھل لیں، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. ٹھیک. ایک سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے وقت انگوٹھا ادھر ادھر ہٹ جائے. ہاں، یہ ایک جو مسئلہ آتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ٹائم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھا جم جانا چاہیے، پیر کا انگوٹھا جم جانا چاہیے، اگر ادھر ادھر ہٹا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسا کہنا جہالت ہے، اور شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ انگوٹھا جما کے آپ نماز پڑھیں. بھائی دیکھو، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کے انگوٹھے جمے ہوئے ہیں، اب آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، تو سجدے کی حالت میں گئے اور پھر اٹھے تو ظاہر سی بات ہے کہ انگوٹھا ادھر ادھر ہٹ بھی جائے گا. تو یہ تو ذہن میں بھی بات نہیں آ رہی کہ انگوٹھا جمع ہی رہنا چاہیے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انگوٹھا جمع رہنا چاہیے، اگر انگوٹھا ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے.